آپ سبحان اللہ کی صدا کی سبحان اللہ کو اتنی بلند آواز سے اتنے جوشیلے انداز میں کیوں کہہ رہے تھے؟ جب آپ کی تقریر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، آپ کے بیان سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، خاموشی سے بیٹھ جاتے، خاموشی سے سنتے، جیسے ایک انجان ویکتی، ایک انجان آدمی جسے کچھ سمجھ میں نہ آتا ہو، وہ ایک نیند میں یا کھویا ہوا بیٹھا رہتا ہے، اس طریقے سے آپ کو بیٹھے رہنا چاہیے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ آپ میری تقریر کے درمیان بڑے جوشیلے انداز میں سبحان اللہ کی صداؤں کو بلند کر رہے تھے، تو ان صاحب نے کہا تھا، افغانی صاحب نے کہا کہ حضور جب آپ تقریر کر رہے تھے تو آپ کی تقریر کا کوئی جملہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن جب آپ اللہ اس کے رسول کا نام لیتے تھے، جب اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے تھے تو میرا دل مچل جاتا تھا، میرے دل کو قرار نہیں ہوتا تھا، میرا دل مچل کے کہتا تھا کہ جب انہوں نے اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا ہے تو تم اپنی زبان سے اللہ کے ذکر کو بلند کر دو، اور میرا دل مچل کے سبحان اللہ کی صدا کو بلند کر دو۔ سبحان اللہ، بہت سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان تاج الشریعہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں جو کچھ بیان کیے جائیں گے وہ آخر تک سب کچھ اردو میں ہی ہوگا، اور آپ لوگوں کے الحمدللہ اردو سمجھ میں بھی آتی ہے۔ اب آپ لوگوں کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ افغانی زیادہ بہتر ہے کہ آپ زیادہ بہتر ہیں۔ سبحان اللہ کی صداؤں کو بلند کرتے رہیں، اس لیے کہ سبحان اللہ کہنا کوئی ضائع نہیں جاتا، بلکہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر 90 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ میں اپنے موضوع کی طرف پلٹتا ہوں۔ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جس سے علم والوں کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، وہیں کچھ احادیث کریمہ بھی ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم علم کے طلب کرنے والے ہو جاؤ، علم کو حاصل کرنے والے ہو جاؤ، یا علم کے طلب کرنے والوں سے محبت کرنے والے ہو جاؤ، یا عالم ہو جاؤ، یا اپنے بچوں کو عالم بنانے والے ہو جاؤ، یا پھر جو عالم ہیں ان سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ ان چار میں سے کوئی بھی بن جاؤ، پانچواں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یا تو عالم ہو جاؤ، یا علم کے طلب کرنے والے ہو جاؤ، یا اپنے بچوں کو عالم بنانے والے ہو جاؤ، یا عالم سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ پانچواں نہ ہونا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ عالم کی اہمیت اور عالم کا مرتبہ بتاتی ہے کہ علم کی قدر کیا ہے، علم کا مقام کیا ہے، کہ اگر کوئی شخص علم سے ناآشنا ہے، علم والوں سے دور ہے یا علم سے دور ہے تو وہ ہلاکت کی منزلوں کو طے کرتا ہے، وہ ہلاکت کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، جس نے عالم کے ساتھ دنیا میں بیٹھا وہ میرے ساتھ دنیا میں بیٹھا، اور جو میرے ساتھ دنیا میں بیٹھا کل میدان محشر میں اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہے، اس کی شفاعت میرے لیے واجب ہے۔ یہ عالم کا مقام ہے۔ عالم علم کے ذریعے سے سرداری ملتی ہے، علم کے ذریعے سے بلندی ملتی ہے، علم کے ذریعے سے رفعتیں ملتی ہیں، علم کے ذریعے سے مقام حاصل ہوتے ہیں۔ کیسے مقام حاصل ہوتے ہیں؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ رب کا فرمان نازل ہوا، رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں سے رب نے ارشاد فرمایا کہ ہم زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، ہم زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا نحن نسبح لک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کہ تو ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا کہ جو زمین پر خونریزی کریں گے، جو زمین میں فساد کریں گے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، انی اعلم ما لا تعلمون، اپنے علم کو ظاہر کیا،
اپنے علم کو بتایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. پتا چلا کہ مشورہ اس کا مضبوط ہوتا ہے جس کے اندر علم زیادہ ہوتا ہے, جس کے اندر علم کی وسعت زیادہ ہوتی ہے. مشورہ اسی کا مضبوط ہوتا ہے, بات اسی کی معتبر ہوتی ہے, قول اسی کا ماننے کے لائق ہوتا ہے. اب رب کریم نے, رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما دی, آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا. رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے اسما سکھا دیے, تمام چیزوں کے نام سکھا دیے ہیں, تمام چیزوں کے جن سے سکھا دیے ہیں کہ یہ چیز کس کام کی ہے, اس چیز کا نام کیا ہے. یہ سارا علم آدم علیہ السلام کو سکھا دیا ہے. تمام علم آدم علیہ السلام کو سکھانے کے بعد ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے بتاؤ ان چیزوں کا نام کیا ہے. رب تعالیٰ کے سامنے فرشتے عرض گزار ہوتے ہیں, اے رب تعالیٰ تو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے, ہم اتنا نہیں جانتے مگر جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے ہم اتنا جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہے. ہمیں ان چیزوں کا نام معلوم نہیں ہے. ان سے اپنی بیزاری پیش کرتے ہیں, ان سے اپنی بیزاری کو ظاہر کرتے ہیں. اب انہی چیزوں کو جب آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا, آدم علیہ السلام کے سامنے ان کو پیش کیا گیا, رب نے فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کا نام بتاؤ. تو آدم علیہ السلام نے ایک ایک چیز کا نام بتا دیا, ایک ایک چیز کا فائدہ بتا دیا, اس کے نقصانات کیا ہیں یہ بھی بتا دیا, اس کے فائدے کیا ہیں یہ بھی بتا دیا, وہ کس چیز سے بننے والی ہے یہ بھی بتا دیا, کس چیز سے ہلاک ہونے والی ہے یہ بھی بتا دیا. اس کے ایک چیز کی جتنی پوزیشنیں ہیں ساری پوزیشنوں کو بتا دیا, ساری حالتوں کو بیان کر دیا. جب یہ علم آدم علیہ السلام کا ظاہر ہو گیا, رب نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو, دعا کرنے کا مقام ہے. رب نے جب آدم کو پیدا کیا تھا, جب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تھی, اس وقت فرشتوں سے نبی کہہ سکتا تھا میں نے انہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے, اے فرشتوں تم انہیں سجدہ کرو, میں نے انہیں پیدا فرمایا ہے, اے فرشتوں تم انہیں سجدہ کرو. لیکن تخلیق کے بعد نہیں فرمایا کہ فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. خلیفہ بنانے کے بعد اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. جب علم میں آدم کی ممتازی ظاہر ہوئی, جب علم میں آدم علیہ السلام ممتاز ہوئے, رب نے فرشتوں کا حکم دیا اے فرشتوں اب آدم کو سجدہ کرو. پتہ چلا کہ جب مقام ملتا ہے وہ رتبے سے نہیں علم کی بنیاد پر ملتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, فیضان اولیاء اکرام, جشن دستار بندی. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. جو سرداری ملتی ہے وہ علم کی بنیاد پر ملتی ہے. آئیے اسی قرآن کریم میں آگے بڑھتے ہیں, دوسرے پارے کا آخری حصہ پڑھ کر کے دیکھتے ہیں. ایک واقعہ نظر آتا ہے, بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. بنی اسرائیل کے 70,000 افراد کو قتل کر دیا گیا اور 70,000 کو قیدی بنا لیا گیا. ان پر ایک ظالم بادشاہ مقرر کر دیا گیا. اب وہ اس ظالم بادشاہ جس کا نام طالوت ہے, جس کا نام جالوت ہے, وہ ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل پر. اس کے ظلم سے بے حال ہو کر, اس کے ظلم کو برداشت نہ کرتے ہوئے بنی اسرائیل اس وقت کے نبی کے پاس پہنچتے ہیں جن کا نام شمویل علیہ السلام ہے. وہ شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچ کر کے عرضگزار ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, آپ کی دعائیں رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں, ہمارے لیے دعا کیجئے کہ رب تعالیٰ ہمیں اس ظالم بادشاہ سے نجات عطا فرما دے, ہمیں اس ظالم بادشاہ سے چھٹکارا دلا دے. رب کی طرف سے فرمان نازل ہوتا ہے کہ ہم ان بنی اسرائیل کو چھٹکارا دلا سکتے ہیں, ہم ان بنی اسرائیل کو نجات دلا سکتے ہیں. لیکن یہ جو ان کے جماعت میں طالوت ہے, اس طالوت کو یہ اپنا بادشاہ بنا لیں, اس طالوت کو یہ اپنا سلطان بنا لیں, اس طالوت کو یہ اپنا حاکم بنا لیں. انہوں نے کہا تھا, بنی اسرائیل نے عرض کیا کہ ہم ان کو اپنا بادشاہ کیسے بنا سکتے ہیں, نہ تو یہ نسب میں ہم سے اعلیٰ ہے, نہ یہ حسب میں ہم سے اعلیٰ ہے, نہ تو ان کے پاس مال و دولت ہے, ہم انہیں اپنا سلطان نہیں بنا سکتے, ہم انہیں اپنا بادشاہ نہیں بنا سکتے.
रब की तरफ से आयत नाजिल होती है, रब की तरफ से वही आती है कि इनके पास हसब और नसब नहीं है तो कोई बात नहीं, इनके पास माल और दौलत नहीं है तो कोई बात नहीं, इनके पास इल्म तो है, इनके पास जिस्म तो है। मालूम चलता है कि बादशाहत उसे बनाना चाहिए, बादशाहत उसे देना चाहिए जिसके पास इल्म होता है, सल्तनत उसे देना चाहिए जिसके पास इल्म होता है, हुकूमत उसके हाथ होना चाहिए जिसके पास इल्म होता है। जब हुकूमत इल्म वालों के हाथ में होती है तो बुलंदी मिलती है, कामयाबी सर चूमती है, कामयाबी हाथ आती है। और जब बेइल्मों के हाथ हुकूमत पहुंच जाती है, जब बेइल्मों के हाथ सल्तनत पहुंच जाती है, उस वक्त हुकूमत का हाल क्या होता है नजारा आपके सामने है। मालूम होता है कि इल्म की बुनियाद पर सल्तनत कामयाब होती है, इल्म की बुनियाद पर हुकूमत कामयाब होती है, इल्म की बुनियाद पर बादशाह कामयाब होती है। इसी इल्म के बाद जब हारून सालूत को बादशाह बना दिया जाता है तो बनी इसराइल कहते हैं कि हम इनको बादशाह बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने रब की तरफ से यह हुक्म फरमाया है, बताइए कि हमारे लिए इनको बादशाह बनाने की निशानी क्या है। तो रब ने इरशाद फरमाया था अय्यातियाकुम ताबूत फीही सकीनतुम व तरक फीहा आल मूसा व आल हारून, कि हम इसकी निशानी ये भेजते हैं कि इनके पास वो संदूक आएगा जिस संदूक को इन्होंने जाये कर दिया है, इनके पास वो ताबूत आएगा इस ताबूत को इन्होंने खो दिया है। वो ताबूत क्या था, वो संदूक क्या था? उस संदूक में मूसा अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात थे, उस संदूक में मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक था, उस संदूक में हारून अलैहिस्सलाम का अमामा मुबारक था, उस संदूक में हारून अलैहिस्सलाम के नालैन पाक थे, उस संदूक में अंबिया इकराम के तबर्रुकात थे। यहाँ तक कि रिवायतों में आया है कि उस संदूक में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हमारे नबी कौनियान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया इकराम दुनिया में तशरीफ लाए हैं, उन तमाम अंबिया इकराम की वो तस्वीरें जो जन्नत से जमीन पे आ रही थी, वो तस्वीरें तमाम उन संदूक में मौजूद थी, वो तमाम तस्वीरें उस संदूक में मौजूद थी। ये नबियों के तबर्रुकात थे जो संदूक में मौजूद थे। उस संदूक का मकाम क्या था कि बनी इसराइल उस संदूक को वसीला बना करके पेश किया करते थे। बनी इसराइल जब किसी जंग पर जाया करते थे तो संदूक को वसीला बना करके पेश किया करते थे, रब उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया करता था और उन्हें जंग में फतह इनायत फरमाता था। मालूम चलता है कि वसीला बनाना कोई बरेलवियों का तरीका नहीं है, बल्कि ये तो पहले से चला आ रहा है। पहले के उम्मतों ने भी नबियों के तबर्रुकात को वसीला बनाया है, आज भी हम नबियों के तबर्रुकात को वसीला बनाते हैं। आज हमारे लिए नबियों के तबर्रुकात क्या है, गौर कीजिए। रब ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि हम इनके पास वो संदूक भेजेंगे, किस शान से भेजेंगे कि वो संदूक इनको फरिश्ते अपने कांधों पर उठा करके लाएंगे, वो संदूक को फरिश्ते अपने सरों पर उठा करके लाएंगे। वो संदूक को जिस संदूक में मूसा अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात है, जिस संदूक में हारून अलैहिस्सलाम के नालैन पाक है, जब वो संदूक का मतलब ये है कि जिसमें अंबिया के तबर्रुकात है, जिसमें अंबिया के नालैन पाक है, वो संदूक का मकाम ये कि फरिश्ते सब पर उठा करके लाते हैं। तो उस आलिम का मकाम क्या होगा जिसका नबी ने अपनी विरासत बयान फरमाया है, जिसको नबी ने अपना वारिस बनाया है, जिसके पास अपने नबी की तबर्रुकात है, जिसके पास मेरे नबी की विरासत है, उसका मकाम क्या होगा। तो आइए नबी की हदीस उठा करके देखते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब कोई आलिम दीन, जब कोई तालिब इल्म की तलब में अपने घर से मकतब के लिए निकलता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम उसके लिए अपने पर बिछा देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने औलिया इकराम, जश्न दस्तार बंदी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इल्म का मकाम कि फरिश्ते जो नाम की तबर्रुकात हैं, उन तबर्रुकात को अपने सरों पर उठा करके लेकर आते हैं। तो जिसके पास
نبی کی وراثت ہو، جس کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو نبی کی وراثت جس کے پاس ہو اس کا مقام کیا ہے؟ حدیث پاک نے ہمیں بتا دیا کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو جبریل علیہ السلام اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اس کے لیے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ یہ اس عالم دین کا مقام ہے کہ جس نے محنت و مشقت کے ساتھ علم حاصل کیا، اور جو نبیوں کے تبرکات کی بے حرمتی کرتا ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس پر ظالم بادشاہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ آج ہماری قوم نے علماء کی توہین کرنا شروع کر دی ہے، علماء کے وقار کو نہیں سمجھا ہے، اس لیے ہمارے اوپر بھی ظلمت ظاہر ہو گئی ہے، ہمارے اوپر بھی ظالم لوگوں کا تسلط ہو چکا ہے، اور ہم آج ان کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بس پروردگار عالم سے دعا کیجئے کہ ہمیں علماء کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان لوگوں نے جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ علم کے ساتھ انہیں اپنے علم پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی زبان میں وہ اثر عطا فرمائے کہ لوگ ان کے بیان کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں کوئی غلطی کوئی خامی اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔